آج میں نے آپ کو اس مظاہرے پہ، اس پروٹیسٹ پہ کسی وجہ سے بلایا۔ پہلے تو جو اسلام آباد کو ایک قلعہ بنا دیا گیا، ایسے لگا جس طرح کوئی باہر سے کوئی حملہ کرنے لگا اسلام آباد میں۔ ہمارا مقصد جو ایک جمہوری حکومت کے اندر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم ایک پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 26 سال سے میں پالیٹکس کر رہا ہوں، ہماری ہمیشہ ہماری کوشش ہوئی ہے کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے احتجاج بھی کریں، جو بھی ہم جلسے کریں، جو بھی کریں، لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہے، میرے ملک کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ جو ان کو کیوں ڈر ہے اتنا زیادہ؟ پہلے میں ذرا یہ الیکشن کمیشن، اصل میں تو میں آج الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ خوف کس چیز کا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ ایک دم اسلام آباد کو بند کر دیا، کنٹینرز لگا دیے، لوگوں کی زندگی عذاب کر دی کہ پتہ نہیں کوئی حملہ ہونے لگا اسلام آباد میں۔ دیکھیں ان کو خوف کیا ہے؟ خوف شروع کدھر سے ہوا کہ انہوں نے ایک پاکستان کی آئینی حکومت اللہ کے کرم سے ہر مشکل موڑ سے نکلتی گئی۔ پہلے انہوں نے ایک بینکرپٹ اکانومی چھوڑی، اس سے نکل گئی اللہ کے کرم سے۔ اتنی بڑی وبا صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، کرونا، اس سے اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا، بہترین طریقے سے نکل گئی۔ پھر کموڈٹی سپر سائیکل آیا، یعنی کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں، وہ بھی اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنے کی پوری کوشش کی اور کنٹرول رکھا۔ سازش کے تحت گورنمنٹ گرا دی، اور جب گورنمنٹ گرائی تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، اور یہ سارے مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی، اللہ نے لوگوں میں بیداری پیدا کی، شعور آ گیا قوم میں، قوم سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو۔ انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ نہ میرے وہ جو فیملیز نکلیں، جو ہمارے ایم پیز، ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ 3 بجے رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی، اور جو انہوں نے خوف پھیلایا، جو شیلنگ کی گئی۔ یہ آپ یہاں ہیں آج F9 پارک میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا۔ اپنی پولیس، اپنے رینجرز ربر بلٹ چلا رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے۔ اور انہوں نے کیوں کیا؟ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے، مارو گے تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروائے، بائک الیکشنز کروائے پنجاب میں، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو ساری پنجاب کی انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا۔ قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کی دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے۔ اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں، جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں، خاص طور پہ 2 پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی، پتہ ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی۔ دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی، دھاندلی کے باوجود ہار گئے، پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی۔
پیسہ انہوں نے چلایا، انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا، خریدا، لوگوں کو لوٹے بنائے، پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔